الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کسی بھی شادی شدہ جوڑے کی زندگی میں ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا یہ پہلو ہوتا ہے کہ جب انہیں یہ خبر ملتی ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ یہ احساس شاید دنیا کا سب سے خاص احساس ہے۔ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ 9 ماہ تک ایک ننھی سی جان کو اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے، اپنی سانس سے اپنے بچے کو سانس دیتی ہے، اپنی خوراک سے اپنے بچے کو خوراک مہیا کرتی ہے، اور ایک ایسے جسم کے لیے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہے کہ جس کو نہ کبھی اس نے دیکھا، صرف محسوس کر سکتی ہے۔ اور یہ زندگی ایک ایسا حسین پل ہے کہ ایک عورت چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، کسی رنگ، نسل یا مذہب سے ہو، جو یہ احساس ضرور محسوس ہونا چاہتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج کے زبر فتنہ دور میں پریگنینسی کا ایکسپیریمنٹ عورتیں ہی کر سکتی ہیں، بلکہ اب تو مرد بھی پریگنینٹ ہونے لگے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، آج کل کے لڑکے بھی بچوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی حیرت کی بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دنیا کے سب سے حیران کر دینے والے پریگنینسی کیسز کے متعلق آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ تھامس بیٹی۔ ناظرین گرامی، ایک جانب تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے کا باپ بنے، اور باپ بننے کا سکون کیا ہے، یہ کیسی خوشی ہے اور یہ کیسا سکھ ہے، اس کا اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جب وہ باپ خود اولاد والے ہوتے ہیں اور اب خود باپ بن جاتے ہیں۔ تھامس دنیا کا پہلا ایسا مرد ہے جس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ تھامس جرمنی کا رہنے والا ہے اور اس جوڑے نے اپنے پہلے بچے کو 2007 میں IVF ٹیکنالوجی کی مدد سے پیدا کیا، اور یوں وہ دنیا کا پہلا ایسا مرد ہوا کہ جس نے ایک مرد ہو کر اپنے بچے کو جنم دیا ہو۔ یہاں پر کہانی میں تھوڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تھامس پہلے ایک عورت تھی اور 1974 میں اس نے اپنی جنس کو تبدیل کروا لیا۔ آپریشن کروانے کے بعد یہ خاتون بن گیا، لیکن بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی۔ اس کے باوجود 2002 میں وہ مکمل طور پر مرد بن چکا تھا اور اس کی شادی نینسی نامی ایک خاتون سے ہوئی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر نینسی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ چنانچہ ناظرین گرامی، تھامس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے لیے ایک بچے کو پیدا کرے گا، اور تھامس نے IVF کی مدد سے بچے پیدا کرنے کا عزم کیا، اور یوں وہ ایک بچے کی ماں اور باپ دونوں بن گیا۔ ہے نا حیران کر دینے والی خبر؟ اور اگلی عورت ہے لورین۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں پیدا ہونے والی خاتون جو کہ بہت ہی زیادہ موٹی ہو گئی تھی، 3 بچوں کو پیدا کرنے کے بعد بہت ہی زیادہ وزن بڑھنے کی وجہ سے اس نے اپنی بچے دانی کو بند کروا دیا تھا۔ وہ مزید بچے پیدا نہ کر سکے، لیکن دنیا میں کچھ ایسا بھی حیران کن کام ہو جاتے ہیں کہ جو ماہرین کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، اس کی کوئی وجہ پیش نہیں کی جاتی اور شاید انہیں معجزات کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی اس عورت کے ساتھ بھی ہوا۔ اپنی بچے دانی کو بند کروانے کے 6 سال بعد بھی وہ پریگنینٹ ہو گئی تھی اور اس نے اپنے چوتھے بچے کو پیدا کیا۔ اس واقعے سے ڈاکٹر تو حیران رہ گئے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ ایک عورت کی بچے دانی بند کر دی جائے، پھر بھی وہ پریگنینسی کنسیو کر جائے، لیکن عمر، ویٹ اور اس کی تٹوب بند ہونے کے باوجود بھی لورین اپنے چوتھے بچے کو جنم دیتی ہے اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور یہ حیران کر دینے والا واقعہ تھا کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہو پایا۔ ناظرین گرامی، کئی مرتبہ زندگی اتنی مشکلات پیدا کر دیتی ہے جن سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایسے وقت میں ہمیں مضبوط ہو کر ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہیدی ان میں سے ایک افراد میں سے ایک تھی۔ اس کی عمر 33 برس تھی۔ اس کو 9 ہفتوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ پریگنینٹ ہے، لیکن پریگنینسی کے بھی 3 ماہ بعد اسے پتا چلا کہ اسے اسٹیج 4 کا پیشنٹ کینسر ہے۔ اس کا مطلب بہت ہی پیچیدہ تھا کہ اسے اپنے بچے کو بھی بچانا تھا اور اپنی زندگی کو بھی بچانا تھا، اس لیے اس نے سب سے کم کیمو تھراپی ڈوز سے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ کیمو تھراپی ایک پریگنینٹ خواتین
کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف بچے بلکہ ماں کو بھی موت واقع ہو سکتی ہے اور ایک ہی وقت میں دو جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اس خاتون نے یہ رسک لینے کا فیصلہ کیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کی مدہی کا آغاز کیجیے لیکن اس کی مقدار تھوڑی کم رکھے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اتنی کم ڈوز سے کام نہیں چلے گا، بریسٹ کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے اور جیسا کیس آپ کا ہے اس میں تو زیادہ ڈوز کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، مجبوراً ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ متحربی کی ہائی ڈوز ہی دی جائے گی اور پھر ہوا یہ کہ پریگنینسی کے 5ویں ماہ ہی ہیدی کو اپنے بچے کو پیدا کرنا پڑا۔ بچہ پیدا تو زندہ ہی ہوا لیکن کچھ ہی دن بعد وہ مر گیا۔ ناظرین گرامی، یہ انتہائی خوفناک خبر تھی۔ یقیناً کسی ماں کے لیے بھی یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہیدی کے پہلے بھی 2 بچے تھے، اس لیے اس نے اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا اور کینسر سے لڑتی رہی۔ اس نے یہ عزم کو لگا تھا کہ اس نے اپنے بقیہ 2 بچوں کے لیے زندہ رہنا ہے اور ان کو پال پروس کر بڑا کرنا ہے، لہٰذا اس سے آج بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس نے نہ صرف کینسر کو شکست دی، اس طرح سے یہ ایک باہمت خاتون بن چکی ہے۔ اس پر بہت سی ڈاکومنٹس بنائی جا چکی ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ نادیہ سلیمان، ناظرین گرامی، نادیہ کو آپٹو موم بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایسا کہنے کی وجہ انتہائی حیران کن ہے۔ یہ بات ہے جنوری 2009 کی، جب نادیہ نے بچے کو پیدا کرنے کے لیے ہسپتال کا رخ کیا اور نادیہ بچے کو پیدا کرنے والی تھی، لیکن حیران کن طور پر ایک پریگنینسی نے ہسپتال کے تمام ڈاکٹرز کو ہلا کر رکھ دیا، یا یوں کہیے کہ اس وقت اسپتال کا تمام آپریشن ہی بند ہو کر رہ گیا تھا۔ اصل میں نادیہ نے 8 بچوں کو ایک ساتھ پیدا کیا، جس کے بعد ہاسپٹل نے اس کا نام آپٹو موم رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی اس پریگنینسی کے بعد وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی تھی، کیونکہ بات دراصل زیادہ حیرانی کی نہیں کہ اس نے 8 بچوں کو ایک ساتھ پیدا کیا، بلکہ دراصل بات یہ حیرانی والی تھی کہ اس خاتون کے پہلے سے 6 بچے موجود ہیں اور یوں 8 اور 6 14 بچوں کی یہ ماں بن چکی تھی۔ انہیں ایک ہی وقت میں پال رہی تھی، ایک ہی وقت میں تمام ضروریات کو پورا کر رہی تھی اور اسی لیے اس کا نام آکٹو وومین، آکٹو موم اور سپر موم بھی کہا جاتا ہے۔ اب نادیہ اپنے 14 بچوں کی وجہ سے سوشل میڈیا کی اسٹار بن چکی تھی اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیسے ایک وقت میں 14 بچوں کی پرورش کر سکتی ہیں۔ وہ واقعی ایک انتہائی کٹھن مرحلہ ہوگا، لیکن نادیہ اس میں کامیاب رہی۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔